السلام علیکم. کیا حال ہے دوستوں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، میرا یہ میسیج اسپیشلی صرف میری ٹیم کے لیے ہے. میں چاہوں گا کہ میری بات کو ذرا غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر ایک بار سمجھ نہ آئے تو دوسری دفعہ پھر سنیے گا، دوسری دفعہ پھر سمجھ نہ آئے تو پھر تیسری دفعہ پھر سنیے گا، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے ڈائریکٹ میسیج پہ آپ لوگ بات کر لیجیے گا. بہت شکریہ. فرسٹ آف آل تو کچھ لوگ غلطی کر رہے ہیں کہ جب بھی کسی کی جوائننگ لگتی ہے تو آپ تو لوگ شیئر کرتے ہیں ڈفرینٹ گروپس کے اندر. ڈزنٹ میٹر کہ وہ ایک چھوٹا انویسٹر ہے یا بڑا انویسٹر ہے، اس کی تصویریں لگانا، اس کی ویڈیوز بنانا، اس کے نوٹ دکھانا، اللہ بلا. تو میں آپ تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی کوئی حرکت پلیز نہ کریں. اس کی وجہ کہ سم ٹائم اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ صرف کمپنی کے لیے نہیں بلکہ جو انویسٹر ہے جس نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے انویسٹمنٹ کی اس کے لیے اور خدا نخواستہ آپ کے لیے بھی ٹربل کریٹ کر سکتی ہے. تو اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا. سوشل میڈیا پہ گروپس میں ہرگز 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 اس چیز کو شیئر نہیں کرنا ہے کہ آپ کو کس شخص نے اور کتنے ڈالر سے اس نے جوائن کیا ہے. ون تھنگ. نمبر 2، آپ لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور بھی بہت سارے مہربان ہیں جو بتاتے ہیں. گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ مختلف گروپس میں پرٹیکولرلی میرے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے، میں آپ تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ فرسٹ آف آل مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو اپنے گروپس میں کس انفارمیشن کی کمی ہے کہ آپ دوسرے گروپس کو جا کے جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہیں اور یقیناً وہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں، اگر آپ ان گروپس میں ہوں ہی نہ تو مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی بھی شخص آپ کو ڈبل مائنڈڈ کر سکتا ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن آ سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی ایسے گروپس آپ جس میں آپ کو نظر آئیں کہ جسے کہتے ہیں نا وہ صرف بانگیں دینے والا گروپ ہو. اچھا، بانگوں سے مجھے یاد آیا، چونکہ میں اکثر یہ لفظ یوز کرتا ہوں تو کچھ دوستوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ جی بانگوں سے کیا مراد ہے. تو بانگوں سے مراد ہوتی ہے یہ جو مرغے اذان دیتے ہیں، چیخم دھاڑم. تو ادھر حال وہی ہوتا ہے کہ ایک آتا ہے کہ وہ آ کے بانگ دیتا ہے، اور پھر جس طریقے سے مرغوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ بس وہ ایک آیا تو اس نے اگر دی تو پھر دوسرے پہ لازم ہوتا ہے کہ اس نے بانگ ضرور دینی ہوتی ہے. تو خدا را ان تمام چیزوں سے آپ بچیں. باقی دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیاز، اور جو ایوریج مائنڈز ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیا کرتے ہیں، ایونٹس کو. اور جو اسمال مائنڈز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس، اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل. اب مجھے یہ بتا دیں کہ جن کو کوئی کام دھندا اور ہے نہیں، ویلی مخلوق ہے اللہ کی، صبح سے اٹھ کے رات تک انہوں نے صرف مختلف لوگوں کو ہی ڈسکس کرنا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے. باقی کسی کا ہم منہ نہیں روک سکتے ہیں، اور ان کو کرنے دیں جتنا ان کا ایک مائنڈ ہوگا، جتنا اللہ نے ان کو دماغ دیا ہوگا. اگر وہ اتنی دماغ ہوتے تو وہ پتہ نہیں اب تک کتنے آئیڈیاز، پازیٹیو آئیڈیاز ڈسکس کر کے آج پتہ نہیں جسے کہتے ہیں نا ان حالات میں کتنا بڑا بزنس گین کر چکے ہوتے. تو شاید اللہ تعالیٰ ان سے شاید ہو سکتا ہے وہ کام نہ لینا چاہتے ہوں. اور رہی بات کہ جو میرے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جی پتہ نہیں میں ٹیموں کو اٹھا رہا ہوں اور میں نے ٹیموں کو اٹھا لیا، تو میں اپنی ٹیم کو صرف ایک وضاحت کرنا چاہوں گا. یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ ضرور مجھ سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں، آپ کنفرم کر سکتے ہیں. میرا کویشچن صرف ایک ہے کہ کوئی ایک سنگل ایگزامپل بتا دیں کہ جس کو میں نے کال کی ہو، جس کو میں نے ٹیکسٹ کیا ہو، جس کو میں نے وائس نوٹ کیا ہو،
کہ بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی بڑی پرانوازی ہوگی، آپ پلیز اپنے لیڈر کو چھوڑیں اور میری ٹیم کو آ کے جوائن کر لیں. کوئی سنگل ایگزامپل صرف مجھے بتا دیں، کوئی ایک سنگل ایگزامپل. ون تھنگ. نمبر 2، دیکھیں ہمارے سی او صاحب خود کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ تو لفظ یہ یوز کرتے ہو بھائی جڑا جہد نال خوش نہیں ہے تو بس طلاق لوے تو جتھے وہ دل کرے اتنے چلا جائے. دیٹ از دا کمپنی پالیسی. جو لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ علل اعلان بڑے دھڑلے سے وہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے بہت بڑا تیر مارا، فلانے کی ٹیم جناب ہم نے خراب کی، ہم نے ان کے ڈالر 80 روپے میں بکوائے، وہ ٹیمیں اٹھا لیں. اوکے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بیچاروں کے ڈالر سستے بکوائے. اچھا، اب ان کو اٹھا بھی لیا. آج بھی اگر وہ بانگیں ہی دے رہے ہیں تو پھر اس اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ڈیڈ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا، وہ رائٹ پاتھ پہ لگ گیا، وہ ایکٹیویٹ ہو گیا، وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، اس نے کچھ کمانا شروع کر دیا ہے بھائی. تو میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ یس، میری ٹیم میں لوگوں نے جوائن کیا اور میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، حلفیہ میرا اپنا ایک وے ہے. میں لوگوں کو انٹرویو کرتا ہوں، میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں، اور جہاں مجھے یہ یقین ہو جائے کہ یس یہ لاوارث ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ مجھے ریکارڈ پرووائڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ وائس نوٹ سن لیں، یہ ہمارا کال کا ریکارڈ چیک کر لیں. ہم نے اپنے لیڈرز کو کال کی، ہم نے ان کو میسیجز کیے، ہم نے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمارے میسیج کا رپلائی تک بھی دینا پسند نہیں کرتے ہیں، یا وہ ادر کمپنیز میں جا چکے ہیں. تو مجھے یہ بتا دیں کہ بھائی جو لاوارث لوگ پڑے ہوئے ہیں میرٹ پہ، جینونلی جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور کمپنی کی پالیسی بھی ہو، تو باقیوں کے لیے حلال ہو گیا اور ہمارے نیٹ کے لیے حرام ہو گیا. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو بھی کوئی شخص اپروچ کرتا ہے تو کبھی بھی ڈائریکٹلی جسے کہتے ہیں کہ اس کو امیڈیٹ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے کنسرن لیڈر سے بات کریں، وہ مجھ سے بات کرے، آپ مجھ سے بات کریں، ڈسکس کریں کیس کیا ہے، کیا وہ ایلیجیبل ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہماری کیمسٹری ملتی بھی ہے یا نہیں ہے، یا وہ صرف اپنے ڈالرز کیش کرانے کے چکر میں ہے بھائی. تو ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں. ون تھنگ. نمبر 2، میں نے آبزرو کیا ہے کہ کچھ لوگ بحث کرتے ہیں. اگر میرے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں ریکویسٹ صرف اتنا کرنا چاہوں گا، میں عموماً اپنے بچوں کو بھی ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہوں تو عموماً ایسا ہوتا ہے، ایک وے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں فار دا ٹریننگ پرپس، کہ کتا بھونکا، وہ صرف ابھی بھونکا ہے، اس نے ابھی آپ کو کچھ کہا نہیں ہے، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ویری سمپل، کہ آپ خاموشی سے چلتے ہی چلے جائیں گے. اچھا، اب وہ بار بار بھونک رہا ہے، وہ آپ کی توجہ تو اپنی طرف لے رہا ہے لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو کیا آپ کو رک جانا چاہیے؟ آپ یقیناً آگے کی طرف بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. لیٹس سپوز اب وہ آگے بڑھتا ہے، آپ کو اب اندیشہ ہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ موسٹلی لوگ نیچے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کتے کو یہ لگے کہ یہ کوئی بٹا پتھر وغیرہ اٹھا رہا ہے تو بس یہ اب ڈیفینس میں آ گیا ہے، تو کتا بھاگ جائے گا یا کچھ بھی ہوگا. فار ایگزامپل وہ کتا نہیں باز آ رہا، وہ آگے بڑھتا ہی آ رہا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ اس کے ساتھ بھونکیں گے؟ سوری ٹو سے، ہرگز نہیں. یقیناً آپ کوئی بٹا، کوئی پتھر، کوئی لاٹھی، کوئی لکڑی، کوئی چیز جو بھی آپ کو ادھر نیئر بائی اویلیبل ہوگی، آپ وہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور اپنا ڈیفینس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم بھونکیں گے نہیں. ون تھنگ. لاسٹ سٹیج پہ آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جو وہ بڑا کوئی نسلی کتا تھا اس نے آپ کو کاٹ لیا. اوکے، میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی کتا کاٹ لے تو کیا ہم اس کو بدلے میں کاٹیں گے؟ بس اس چیز پہ ذرا تھوڑا سا غور کیجیے گا. تو ریکویسٹ میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ جب کسی شخص کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا جائے نا فضول میں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمت
بات جو ہے وہ اس کے شامل حال ہے، اور لوگوں نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا. اور ڈسکس کون لوگ کرتے ہیں؟ ویک پرسنالٹیز کرتے ہیں، کمزور لوگ کرتے ہیں، خوف زدہ لوگ کرتے ہیں. آپ کو کسی شخص سے خوف ہی نہیں ہے، وہ جتنی مرضی ڈینگے مارتا رہے، مارو بڑھ کے یار، لگے رہو، مجھے کیا لگے اس چیز کو. تو پلیز ان تمام چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. اور جو میں نے آپ سے سٹارٹ سے بات کی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز گروپس میں یا سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس پہ لگانے سے گریز کریں، اور ان تمام کو باتوں سے بچنے کی کوشش کریں. باقی الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، کسی قسم کا کمپنی کے اندر ایشو نہیں ہے. ایشو صرف ان لوگوں کا ہے جو صرف دوسری کمپنیز میں جا چکے ہیں، یا ایشو ان لوگوں کا ہے کہ جو اپنی ٹیموں کو پراپرلی گائیڈ نہیں کر سکے، ان کو پراپرلی ہینڈل نہیں کر سکے. یہ یقین رکھیے، جس طریقے سے سی او صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں اظہار کیا ہے، تو میں سی او صاحب کی ہی بات کو کوٹ کروں گا کہ 80% لیڈرز وہ ہیں، 80% کہ جنہوں نے کام ہی چھوڑ دیا ہے. جب لیڈر کام چھوڑیں گے تو پھر نیچے مخلوق خدا کا حال کیا ہوگا؟ پرابلم صرف اتنی ہے. اور یہ صرف یہ ذہن میں رکھیے، ایسا صرف نیٹ ورکنگ میں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آپ ہو نا پی آئی اے میں، ایف بی آر میں، کسی اور بڑے اچھے ادارے میں، آپ کا سینئر چھوڑ جائے تو آپ مٹھائی بانٹیں گے کہ اوکے اب آپ کی پروموشن کے چانسز زیادہ ہیں، اب آپ ریپلیس کر سکتے ہیں اس کی جگہ کو، آپ اس کی جگہ پہ آ سکتے ہیں. لیکن بس یہ نیٹ ورکنگ میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بس لیڈر گیا تو بس لیڈر نے ایک بانگ دی تو پیچھے سارے شروع ہو جائیں گے. لیڈر ایک دفعہ اس نے 2 ٹسوے بائے، پیچھے سارے رونا شروع کر دیں گے. اس نے ماتم شروع کیا تو پیچھے سارے ماتم شروع کر دیں گے. ہاں اس نے ہنسنا شروع کیا تو انشاءاللہ پیچھے سارے ہنسنا شروع کر دیں گے. تو ہنسنے والے بنے، ہنسانے والے بنے، اور صرف یہ سوچ کے کام کریں کہ آپ نے سرو کرنا ہے ٹیموں کو. میں ہمیشہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں اپنی ٹیم کے لیڈرز کو کہ کبھی یہ کلیم نہ کریں کہ یو آر اے لیڈر، یو آر اے سرونٹ. آئی ایم اے سرونٹ، وی آر سرونٹ. ہم اگر کوئی کمیشن یا بونسز وغیرہ لیتے ہیں تو وہ کس چیز کا لے لیتے ہیں؟ سروسز کا لیتے ہیں. اور وہ ہمارے بچوں کا وہ نوالا اسی صورت میں حلال ہوگا کہ جب ہم نے ان کے لیے پین بھی لیا ہوگا، اور ہم نے ان کو پراپر سروسز دی ہوں گے، اور ہم نے ان کو سلیوشنز دیے ہوں گے، مس گائیڈ نہیں کیا ہوگا، پٹیاں نہیں پڑھائی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ کہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، فلانا کر لو، ٹیرا کر لو. نو بھائی، اسٹریٹ فارورڈ بات کرو. یس نو میں گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ کے بات کی جاتی ہے. ایک سچ اور 100 سکھ، ایک انکار اور 100 سکھ. ان چیزوں کو بس صرف اپنے پلے باندھ لیں. باقی انشاءاللہ ہم اپنی منزل کے قریب ہیں. اللہ پاک کرم کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے سی او صاحب اور ہماری ایس آر فیملی انشاءاللہ سرخ روح ہوگی. انشاءاللہ یہ قافلہ اسی طریقے سے رواں دواں رہے گا. لیکن ایک بات ضرور سوچیے گا کہ جیسا سی او صاحب نے کہا کہ 80% لوگوں نے اپنا کام روک دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو کیا آپ اپنا شمار ان 80% لوگوں میں کروانا چاہتے ہیں یا جسٹ 20% لوگوں میں؟ اٹس اپ ٹو یو. میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ.